پتافی صاحب، سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہیں گے کہ کس حد تک کوئی حیرانی اس نام کے اوپر انوار الحق کاکڑ صاحب کا نام آیا، اور نام جو ہے وہ بہت سارے دیگر بھی لیے جا رہے تھے، یہ تو نام مطلب بازگشت میں بھی نہیں تھا؟ دیکھیے عمران صاحب، مجھے ایک بات کی خوشی ہے کہ کم از کم یہ بیٹھ کے آپس میں سیاستدانوں نے مسئلہ حل کیا، کیونکہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ سیاستدانوں نے کام کرنا ہوتا ہے کوئی اور کرتا ہے، اور اس کام کا کریڈٹ سیاستدانوں کو نہیں ملتا، کسی اور کو ملتا ہے۔ تو سب سے بڑی بات پاکستان میں آج یہ ہوئی ہے کہ اپوزیشن لیڈر نے جو نام دیا وہ گورنمنٹ سائٹ سے شہباز شریف صاحب نے اس پہ اتفاق کیا، اور آئی ہوپ کہ انشاءاللہ تعالی جس طرح اس نام پہ اتفاق ہو گیا، ہم چاہتے ہیں کہ آنے والے جو الیکشن ہے 2023 کے 2023 کے وہ بھی ہوں گے 2023 میں ہوں گے الیکشن؟ چلو 24 میں چلو جنوری تک ہو جاتے ہیں یا جو باتیں ہو رہے ہیں، بٹ الیکشن ہونے چاہیے۔ ٹھیک ہے، جس طرح یہ لغاری صاحب یہ فرمائیے گا، دو چیزیں ہیں چھوٹی سی۔ پہلی تو یہ چیز کہ یہ جو ہمیشہ سے بات کی جاتی ہے کہ چھوٹے صوبے سے اور اس کی بڑی پذیرائی بھی ہوتی ہے، ماضی میں بھی جناب چھوٹے صوبے سے ظفر اللہ خان جمالی جو ہیں ان کا نام آیا، بلخ مزاری کا بھی نام آیا، لیکن اصل گیم تو بعد میں شروع ہوتا ہے۔ پھر دوسری بات، پتافی صاحب نے جو کہا کہ جو راجہ ریاض نے بطور اپوزیشن لیڈر نام دیا وہ فائنل کر لیا گیا، بڑی معذرت کے ساتھ میں جاننا چاہوں گا کہ اتنی اہمیت اس وقت ہے اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض صاحب کی کہ وہ اپنی جیب سے کوئی یا خود سے کوئی نام تجویز کریں اور وہ مان بھی لیا جائے؟ جو اپوزیشن کی طرف سے آیا ہے نام، کسی اور کی طرف سے ہمارے سامنے نہیں آیا، اور اگر کسی اور نے ان کو نام دیا تھا تو مجھے معلوم نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ جی میرے سامنے کسی اور نے نام دیا ہے، لیکن یہ نام ایسا ہے کہ جس کے اوپر کسی بھی حلقے کی طرف سے کبھی کوئی اعتراض سامنے نہیں آیا ہے، نہ تو کوئی سیاسی فریق ان کے خلاف کوئی بات کر رہا ہے، یا ان کی انٹیگریٹی کے بارے میں، ان کی دیانت کے بارے میں، ان کی شفافیت کے بارے میں، اور ان کے اپنے کردار کے بارے میں کوئی سوال نہیں اٹھا رہا ہے۔ تو پتافی صاحب نے بھی یہی کہا کہ انہوں نے حکومت نے، ٹریجری بینچ نے، لیڈر آف دا ہاؤس نے یہ مان کر کے اپوزیشن کی طرف سے پیش کیا گیا نام بھی قبول کیا جا سکتا ہے، تو یہ ایک بڑے پن کا مظاہرہ کیا، ہمیں اس کو خوش دلی سے ماننا چاہیے۔ ٹھیک ہے، لیکن اس سے پہلے کے جو تجربات چھوٹے صوبوں کے نگراں وزیر اعظم میر ظفر اللہ جمالی صاحب کا نام مثال آپ کے سامنے ہے۔ بات یہ سر، ہمارے سیاسی کلچر میں اس طرح کی چیزیں ہم نے اس سے پہلے بھی دیکھی ہیں، لیکن جب پاور گیم شروع ہوتا ہے وہ لیٹر سٹیجز کے اوپر شروع ہوتا ہے، تو اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ توقع تو ہونی چاہیے کہ چیزیں بہتری کی طرف ہیں، لیکن ایک سینئر منچے ہوئے ایک صحافی کی حیثیت سے آپ سمجھ رہے ہیں کہ چیزیں واقعی بہتر ہو رہی ہیں، یا ابھی بھی کچھ شکوک و شبہات ہیں؟ نہیں، مجھے کوئی شکوک و شبہات کم از کم اس نام کے حد تک نہیں ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو نام پیش کیا گیا ہے وہ ایک بہتر نام کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ میرے خیال میں اس وقت جو پولرائزیشن ہے پاکستان کے اندر، اور سیاسی پولرائزیشن اتنی بڑی ہوئی ہے کہ اگر یہ سابقہ جو حکومت ابھی ختم ہوئی ہے، آج جو ختم ہو رہی ہے، یعنی ان کے وزیر اعظم بھی آج رخصت ہو رہے ہیں، تو اس سے کسی بھی پارٹی کا نام لیا جاتا تو کوئی نہ کوئی بات ہوتی، کوئی نہ کوئی اعتراض سامنے آتا۔ ایک سیاسی شخصیت کا نام لیا گیا، اور ایک ایسی سیاسی شخصیت کا نام لیا گیا جس کے اوپر کوئی پولیٹیکل پارٹی براہ راست یا بالواسطہ کوئی اعتراض نہیں کر سکتی ہے، تو ہمیں یہاں سے شروع کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہمیں یقیناً یہاں سے پتافی صاحب ایک اچھی ابتدا اس کو کہیں گے، ایک اچھی ابتدا، لیکن یہ بتائیے کہ کتنے بڑے بڑے چیلنجز اس وقت ان کے سامنے ہوں گے اب اس الیکشن کو لے کے؟ جتنا بڑا نام ہے اتنی زیادہ ذمہ داریوں کا بوجھ بھی پھر ان کے اوپر آ جائے گا۔ دیکھیے ایکچوئل اب اس کا امتحان شروع اب ہوا ہے، کیونکہ بہت اچھا نام اور بہت اچھا، اور بیٹھ کے سیاستدانوں نے ایک مسئلہ حل کیا۔ اب اس کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے، اور اس کا سب سے جو کام ہے وہ صاف اور شفاف الیکشنیں کرنا۔ جس طرح اس کے نام پہ انگلی نہیں اٹھی، اس طرح آنے والے الیکشن پہ انگلی نہ اٹھے، اور جتنی کم ٹائم پہ یہ کاکڑ صاحب الیکشن کرا سکیں وہ میرا خیال ہے پاکستان کے لیے بہتر ہوگا، کیونکہ پاکستان کی پولیٹکس میں میچورٹی جب شہید بی بی اور نواز شریف نے COD کیا تھا تو شروع ہی تھی، بٹ اس کے بعد ایک نیا کسی اور نے آ کے ہائبرڈ
سسٹم ڈالا جس نے سیاست کو بہت خراب کیا اور سیاست میں بہت تلخیاں پیدا کی اور بہت مطلب ایسی لینگویج بولی گئی جو کبھی ہم وہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے یا ہم اپنے بچوں کو منع کرتے تھے. اس حد تک لے کے گیا کہ اگر میں وزیر اعظم ہوں تب ٹھیک ہے, اگر کوئی اور وزیر اعظم ہے تو اس ملک پہ ایٹم بم گرا دیں. تو اس طرح کی جب سوچ ہوگی اور اس طرح کی جب سوچ پائی جائے گی کہ اگر وہ وزیر اعظم نہیں ہے تو جی ایچ کیو پہ چڑھ دوڑیں, اور جب وہ ساتھ ان کے ساتھ میرے منشور پہ بھی وہ عمل کراتے تھے, میری چیزیں بھی وہ کرتے تھے.